بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج ہم شرح نحومیر میں دوسرا سبق پڑھیں گے جو ہے لفظ کی تعریف اور تقسیم. لفظ کی تعریف و تقسیم. لفظ کی تعریف. لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، یعنی میں نے کھجور کالی اور گٹلی پھینک دی. اصطلاح نحات میں لفظ کی تعریف یہ ہے انسان کے منہ سے جو آواز مخصوص جگہ سے ٹکرا کر نکلے اسے لفظ کہتے ہیں. لفظ کی تقسیم. لفظ کی پھر دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل. لفظ موضوع بامعنی لفظ کو موضوع یا لفظ مستعمل بھی کہتے ہیں، جیسے زیدن. لفظ محمل بے معنی لفظ کو لفظ محمل یا لفظ غیر مستعمل کہتے ہیں، جیسے دیزن جو کہ زیدن کا عکس ہے. پھر بامعنی لفظ یعنی لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد کا لغوی معنی ہے تنہا کیا ہوا، اور اصطلاح میں مفرد اس اکیلے لفظ کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے، جیسے رجل آدمی، فرسن گھوڑا وغیرہ. اگر لفظ ایک ہو اور معنی دو ہوئے تو مفرد نہیں ہوگا، جیسے بصریون یعنی بصرہ کا رہنے والا. اور اگر لفظ دو ہوئے لیکن معنی ایک ہوا تو تب بھی مفرد نہیں ہوگا، جیسے عبداللہ جب کسی کا نام ہو. مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے اور یہی زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. پھر مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. لفظ موضوع کا دوسرا قسم مرکب ہے، اور مرکب کا لغت میں معنی ہوتا ہے جڑا ہوا. اصطلاح میں مرکب اس کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جیسے زید قائم، زید کڑا ہے، اس میں زید ایک کلمہ اور قائم دوسرا کلمہ ہے. اسی طرح ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، اس میں ضرب ایک کلمہ، زید دوسرا کلمہ اور عمرا تیسرا کلمہ ہے. پھر مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مفرد یعنی کلمہ کی تقسیم. کلمہ کے تین اقسام ہیں جنہیں صرفی حضرات سے اقسام کہتے ہیں، اسم، فعل، حرف. اسم. لفظ اسم نحات بصرہ کے نزدیک سمون یعنی بلندی سے مشتق ہے، اور نحات کوفہ کے نزدیک وسمون بمعنی علامت اور داغ سے. اصطلاح میں الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی پر دلالت کرے، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی ایک زمانہ اس میں نہ پایا جائے، جیسے رجل بمعنی آدمی، ضارب بمعنی مارنے والا وغیرہ. فعل. الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی، یعنی فعل وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی پر دلالت کرے، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، مگر تینوں زمانوں ماضی مستقبل حال میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے، جیسے ضربہ مارا اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں وغیرہ. حرف. الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها وغیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، یعنی حرف وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی ایک زمانہ اس میں نہ پایا جائے، جیسے من، الی، حل وغیرہ. مرکب دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہوتا ہے. پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید هو ما يحصل به للسامع خبر او طلب بعد اذا سكت عليه القائل، یعنی مرکب مفید ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جب اس کا بولنے والا اس کو بول کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی بات کی خبر یا طلب معلوم ہو، یعنی وہ پوری طرح مطمئن ہو جائے. خبر کی مثال زید قائم، زید کڑا ہے، اس میں زید کے
کڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ طلب کی مثال جیسے اضرب، تو مار۔ فائدہ: مرکب مفید کو جملہ، کلام، مرکب اسنادی، مرکب تام اور اسناد تام بھی کہتے ہیں۔ مشہور نام اس کا جملہ ہے۔ پھر مرکب مفید یعنی جملے کی مزید دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ مرکب غیر مفید هو ما لا يحصل به للسامع خبر و طلب بعد اذا سکت علیہ القائل۔ مرکب غیر مفید ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جب اس کا بولنے والا اس کو بول کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی بات کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، یعنی سننے والا پوری طرح مطمئن نہ ہو، جیسے غلام زید، زید کا غلام، رجل عالم، عالم آدمی وغیرہ۔ مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہا جاتا ہے۔ مرکب غیر مفید کی بھی مزید کئی قسمیں ہیں، جیسے مرکب اضافی، مرکب توصیفی وغیرہ، جن کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ لفظ کہتے ہیں اسے جس کا انسان تلفظ کر سکے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، لفظ محمل اور لفظ موضوع۔ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، جبکہ موضوع با معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ پھر موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد یا کلمہ اور مرکب۔ مفرد یا کلمہ اس اکیلے لفظ کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے، اور مرکب دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ پھر مفرد یعنی کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی میں مستقل ہو، جو اپنے معنی میں مستقل ہو، جو اپنے ہی معنی پر دلالت کرے اور کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ اس کے اندر نہ پایا جائے۔ جبکہ فعل وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی پر دلالت کرے، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، مگر تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر پایا جائے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی ایک زمانہ اس کے اندر نہ پایا جائے۔ پھر مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب اس کا بولنے والا اس کو بول کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی بات کی خبر یا طلب معلوم ہو، یعنی وہ پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ اور مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب اس کا بولنے والا اس کو بول کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی بات کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، یعنی وہ پوری طرح مطمئن نہ ہو۔ تمرین یعنی مشق۔ معنی لکھے، مفرد اور مرکب کی پہچان کریں، نیز یہ بتائیں کہ مفرد اور مرکب کی کون سی قسم ہے۔ قد، قد تحقیق کے لیے یہ حرف آتا ہے، مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اور پھر مفرد کی اقسام میں یعنی اسم، فعل اور حرف میں سے حرف ہے۔ فرسن بمعنی گھوڑا، مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے، پھر مفرد کی اقسام میں اسم، فعل، حرف میں سے اسم ہے۔ غلام زیدن، زید کا غلام مرکب ہے جو دو کلمات سے بنا ہے، غلام اور زیدن۔ پھر مرکب کی اقسام میں سے مرکب غیر مفید ہے، ضرب زیدن، زید نے مارا۔ مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے جو دو کلمات سے بنا ہے، ضرب اور زیدن۔ پھر مفہوم واضح ہے، اس لیے مرکب کی اقسام میں سے مرکب مفید ہے۔ ان بمعنی بے شک، یقیناً، مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے، اور پھر مفرد کی اقسام میں یعنی اسم، فعل اور حرف میں سے حرف ہے۔ مکہ بمعنی مکہ، مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے، اور پھر مفرد کی اقسام میں یعنی اسم، فعل، حرف میں سے اسم ہے۔ ضربا، اس نے مارا، مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے، اور اس مرکب کی اقسام میں مفید، مرکبی مفید ہے۔ 11 بمعنی 11، مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے، اصل میں 11 اور مفید و غیر مفید میں سے غیر مفید ہے۔